بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ سودانی ہنگامہ رائی کی عادی ہیں۔ تم کہتے ہو تو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں خوبصورت لڑکیاں لگیں یہ ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے اور مفتو کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ علی بن سفیان نے کہا، آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں مدغم کر لیں۔ اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر برے سپاہی اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، یقیناً تم میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان یہ وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوہا سا تھا جو شانوں سے ٹکنوں تک تھا اور اسی ریشم کئی سا نظر آ رہا تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا ہوا تو یوں لگتا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن نظر جھلک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کی مرمری بازو عریاں تھیں، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف تعظیم کے لیے جھکی سب کے بال سرخ کر شانوں پر آ گئے۔ ان رسمی بالوں اور جسموں کے جادو نے طلسم پیدا کر دیا تھا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کالی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے ہوئے آئے۔ ٹوکری میں بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی تو جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کے کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک جیسی نہیں لگتی تھی۔ لڑکی نے پھولوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کے لچکنے تماشائیوں کو مصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت عورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، امیر مصر، آپ کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے، یہ طوائف بھی نہیں ہے، اس کو رقص سے پیار ہے، شوخیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں بھی نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صدع احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں۔ یہ ایک باعزت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے خسیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے پاس بلا کر ایوبی نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو۔
اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا تو اس ناجی نے جواب دیا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کی رقص میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسے نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اسے وہ ماں سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کے جاں باز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ ناجی نے نہایت پر اصرار اور خوش آمدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بال دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح، جسے اس کے پاس اڈریہ ناچ کود والا رقص نہیں تھا۔ شوروں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے وہ بھی جیسے مار گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بھی بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا، اس کی ہلکی نیلی روشنی سہ کی شفاف چاندنی کی مانند لگتی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا، اس سے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دو، میں وعدہ خلاف سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کیا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و بیس میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص کرتے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص لباس میں تھی۔ اس کا جسم توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈروں نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ یہ تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا۔ زکوئی نے کہا کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھے۔ وہ اس کے حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والی کو 100 درے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پانچ میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ دو کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گرج دار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحت اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔
बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। यहाँ पर झूठी पारसाई का रूप जमाया जाता है। कमांडर इन की निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट गया था। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मरतकब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खीमे में बैठा मुसर्रा से झूम रहा था। उसके सामने इसका नायब सालार उर्वूश बैठा हुआ था। बहुत वक्त हो गया है, मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। उर्वूश ने कहा, हमारा तीर खता कब गया था? अगर खता जाता भी तो अब तक हमारे पास आ जाता। नाजी ने कहका लगा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, जो कोई इंसान के रूह में एक तस्म है। मालूम होता है ये लड़की खुशीन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी नहीं तोड़ सकती। उर्वूश ने कहा, मैंने इसे जो सबक दिए थे वो कोशिश के कभी वहम गुमान में भी ना हुए होंगे। अब अय्यूबी के हलक से शराब उतरवानी बाकी रह गई है। नाजी ने कहा, आठ सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। इसने अंदर जाकर उर्वूश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत को तोड़ डाला है। और रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे से बाहर निकली। नाजी के खीमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी सी आवाज़ में ज़कोई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो इसको खीमे में ले गया। बहुत देर बाद निकली और नाजी के खीमे का रुख किया। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे की तरफ बाहर निकल कर देख चुका था कि ज़कोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्ते ज़हीनत में ले आई है। और रात बहुत हुई है, वह अभी तक वापस नहीं आई। नाजी ने कहा, ऐसे हीरे को कोई शहज़ादा वापस नहीं करता, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने इस पर भी कभी गौर किया है? उर्वूश ने कहा, नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा भी नहीं था। नाजी ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ शादी कर लें? इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। उर्वूश ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार भी, धोखा भी दे सकती है। नाजी ने कहा। वो गहरी सोच में था कि ज़कोई खीमे में दाखिल हुई। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर मिस्र का वज़न करवा लाओ। इतना सोना आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? ये दास्तान सुनने वालों के ज़हन में यकीनन यही सवाल पैदा हो रहे होंगे कि क्या ज़कोई ने वाकई में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अपने हुस्न के समुंदर में डुबो दिया था? जिस तरह नाजी सोच रहा था या कोई और बात थी, इस रात से पर्दा उठाएं अगली एपिसोड में। तो हमारे यूट्यूब चैनल कमाल वॉइस को सब्सक्राइब कर दें।